پہ برسی منانے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ارد گرد بے شمار چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. ایک تو ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کا مسئلہ ہے، جو اس کی تحریک ہے، وہ تو گزشتہ 75 سال سے چل ہی رہی ہے. اور دوسرا جو ان دنوں اس خطے میں، اس سرزمین بے آئین میں، اس لاوارث خطے میں جو ایک حقوق کی تحریک چل رہی ہے، اس پہ بھی ریاست کے اندر سے بھی اور ریاست کے باہر بھی لوگوں کی بڑی نظریں ہیں. اور آپ کے بھائی بیٹے جو بیرون ملک آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے کفالت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی بڑی نظریں ہیں. اور جو آپ کے مخالفین اور حاسدین ہیں اور جو آپ کے قابض ہیں، وہ بھی اس تحریک کا بغور نہ صرف جائزہ لے رہے ہیں بلکہ وہ اس کو روکنے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو وہ آزادی کی تحریک کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے. اور یہ جو موجودہ تحریک ہے اس نے ذرا زیادہ کھل کر لوگوں کو یہ سمجھایا ہے اور ان کے شعور میں بے پناہ اضافہ کیا ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے اور یہ آزادی کی طلب جو ہے یا آزادی کی جو مانگ ہے یہ کیوں کی جاتی ہے. شاید اس پچھلے عرصے میں قابضین کا جو یہاں پہ نیٹ ورک ہے قبضے کا، جو آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آئے گا، وہ سیاسی طور پہ بھی نظر آئے گا، وہ انتظامی طور پہ بھی نظر آئے گا، وہ مذہبی طور پہ بھی نظر آئے گا، وہ سماجی طور پہ بھی نظر آئے گا. تو یہ جو سارا جو ان کا جو نیٹ ورک تھا، یہ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں سے روکنے میں، ان سے دور رکھنے میں یہ کامیابی سے جا رہا تھا کہ آزادی آزادی آزادی، یہ کیا بات ہے جی، آپ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو آزادی حاصل کر لی تھی اور ہم نے الحاق کر لیا تھا. جو اس طرف کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے الحاق کر لیا تھا، اس طرف والے کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی. تو اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں 75 سالوں میں ایک عوامی تحریک جو ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اور اتنے طاقتور انداز سے چل رہی ہے کہ جس نے حقوق کے ساتھ ساتھ آزادی کے مفہوم کو بھی واضح کیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آزادی سے مراد اختیار ہے. آزادی سے مراد آپ کے وسائل پر آپ کا اختیار، آپ کی حکومت پر آپ کا اختیار، آپ کے جغرافیے پر آپ کا اختیار، آپ کی سیاست پر آپ کا اختیار ہے. اور اگر آپ یہ اختیار کھو دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، وہ یہ آج کی تحریک جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا رہی ہے. اور میں اس تحریک کی اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیتا ہوں کہ جب بھی قوم شعوری طور پہ اس قابل ہو جائے گی، ذہنی غلامی سے نجات پا لے گی اور ان چال بازوں کی چالوں سے چھٹکارا پا لے گی، تو پھر آزادی کی جو منزل ہے، وہ جو آخری دیوار ہے، اس کو پھلانگنا اور اس کو گرانا جو ہے وہ مشکل اور ناممکن نہیں رہے گا. آج 75 سال گزرنے کے بعد یہ جو آزاد جموں کشمیر ہے، اس میں ایک حکومت بنائے گی 1947 میں اور اس کے ذمے کچھ کام لگے. ایک تو یہ کام لگا، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس پوری ریاست کی نمائندہ حکومت بن کر سامنے آئیں گے اور پوری ریاست کی آزادی کے لیے اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کام کریں گے. دوسرا ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جب تک یہ حق خود ارادیت کا یا آزادی کا مشن تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ یہاں کے عوام کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ چلائیں گے، ایک ایڈمنسٹریٹو، ایک لوکل اتھارٹی کے طور پہ قائم کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو حق خود ارادیت والا وہ مشن، ریاست کی وحدت کی بحالی والا مشن، ریاست کی پوری جو نمائندگی ہے اس کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، اور نہ ہی جو عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود اور روزمرہ کی جو ان کی ضروریات زندگی تھی ان کو پورا کرنے کا مشن جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا. یعنی یہ جو حکومت ہے یہ اپنا اخلاقی، آئینی، قانونی، جمہوری جواز جو ہے وہ کھو چکی.
آج لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے وزیر شزیر جو ہیں اور مختلف جگہوں پہ کہ جی اب یہ ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر مشیر جو ہیں یہ غیر ضروری ہے۔ ہم نے کبھی لوگوں کو نہیں بتایا یہ غیر ضروری ہے، جو ہم نے بتایا ہے وہ بتاؤ۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ تم پہ بوجھ ہے، یہ بوجھ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب ہم نے 75 سالوں میں اپنے اوپر مسلط کیا، خوش اسلوبی سے مسلط کیا، مذہب کے نام پر مسلط کیا، برادری قبیلے کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ہم نے مسلط کیا۔ آج 75 سالوں کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ہم اس کو فیس کریں، وہ پھر آپ کی طرف جائے، وہ پھر آپ کے مقابل میں آئے۔ ہم آپ کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ عوام کی تحریک ہے، عوام ہی اس کے لیڈر، عوام ہی اس کے ذمہ دار، اس کی کامیابی اور ناکامی کے، اس کی طاقت کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ عوام ہیں، اور آپ نے ہی اس کو طاقتور بنایا ہے۔ ہم تو ہمیشہ ہی ادھر ہوتے ہیں، ان چوکوں چوراہوں میں بیٹھتے پھرتے ہیں۔ یہ میڈیا پاکستانیوں کا اور ان کے لیڈران اور ان کی اسمبلیاں اور یہ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے جو یہ اکڑی ہوئی گردنوں والے اپنے لوگوں کے لیے، یہ تو کبھی توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ تو ہمیں ٹانگے کی سواریاں کہتے تھے، یہ ٹانگے کی سواریاں ہیں، یہ مخصوص لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ آج وہی ٹانگے کی سواریاں کہنے والے خدا کی قسم خود نشان عبرت بن گئے ہیں، اور وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بنے، وہ عوام کی وجہ سے بنے ہیں، اس لیے کہ آپ کو شعور آ گیا ہے۔ میں پچھلے دنوں میرپور میں ایک پروگرام میں تقریر کر رہا تھا، وہاں ایک چوٹی کے لیڈر ہمارے سابق وزیر اعظم، انہوں نے کہا یار ہمارے لیے بھی جگہ چھوڑ دو، تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے بھی رکھو۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آگے، خدا کی قسم میں جب ان کی تقریر سن رہا تھا میں نے کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم کہتے تھے کہ اس نظریے کے لیے ہمارے بچوں کے لیے تھوڑی سی جگہ رکھو، تو یہ کہتے تھے تم انڈیا کے ایجنٹ ہو، تم امریکہ کے ایجنٹ ہو، تم پاکستان کے دشمن ہو۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی گنجائش رکھو یہاں پر۔ ہم نے آپ کی گنجائش ختم نہیں کی، آپ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے گنجائش ختم کر رہے ہیں۔ آپ یزید کے قدموں میں بھی جا کر سجدہ ریزی کرتے ہیں، اور حسین کی بھی آگے چادر پوشی اور جو ہے وہ اس کے ہاتھ چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کردار ہے 75 سالوں میں۔ کسی نے کہا وزیر اعظم نے وہاں جا کے سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں گفتگو کی، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو وزیر اعظم نے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی، جب اس نے کہا کہ یار یہ مفت بجلی مانگ رہے ہیں، تو مفت تو موت بھی، مفت جو ہے وہ موت مل سکتی ہے، بجلی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں اس میں موت بھی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے سے کم نہیں ملتی ہے۔ یہ مفت کی کون سی موت ہو گئی؟ یہ تو بیوقوف آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مفت میں تم نے کون سے ایسے حالات چھوڑے ہیں؟ تم نے تو ہمارے لیے قبروں کی جگہ نہیں چھوڑی ہے، ہمیں خرید کے جو ہے وہ قبریں بنانی پڑتی ہیں۔ تم نے ہمارے لیے کفن دفن کا انتظام اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ کوئی غریب آدمی مرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤں گا، کہاں جو ہے وہ جائے پناہ ہوگی۔ تم نے یہ حالات پیدا کیے، اور جب تم نے دیکھا کہ اس بیان کے بعد آزاد کشمیر کے لوگوں نے تمہیں آڑے ہاتھوں لیا ہے، تو تم نے اپنے جنرل بھائی کے ذریعے اور رؤف کلاسرا کے ذریعے وہ ٹیپ جو ہے وہ مینج کی اور کہا کہ جناب میں جو لوگوں کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں۔ اس میں تم نے صرف یہ بات نہیں کی، اس ٹیپ میں تم نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی 75ویں جو ہے وہ جشن آزادی بنا رہے ہیں، میں اتنا بڑا پاکستانی ہوں کہ میں 76ویں آزادی بنا رہا ہوں۔ اس نے 1 سال اپنے آپ کو ایڈوانس کر کے ان کو بتایا کہ میں آپ سے 1 سال بڑا پاکستانی ہوں۔ میں نے 19 جولائی 1947 کو جو ہے وہ آپ سے پہلے آپ کے ساتھ نکاح پڑھنے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت آپ وجود میں بھی نہیں تھے جب میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح پڑھنے کا اعلان کیا تھا۔ کبھی سنا تھا اس طرح کے کوئی آپس میں بہنیں بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میرے گھر بچہ ہوا تمہارے گھر بچی ہوئی تو ہم ان کی آپس میں شادی کریں گے؟ یہ اس طرح والا معاملہ تھا 19 جولائی 1947 والا،
اگر تم آزاد ہوگے اور اگر تم پاکستان بن گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ 3 بندوں نے وہاں جو ہے وہ سری نگر میں شکارے میں بیٹھ کر یہ بات کی، اور یہ ان کو بتا رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور ہم پاکستانی ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی باقی صوبوں کے برابر حصہ دیا جائے۔ یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ انڈکٹ کی جا رہی ہے باقاعدہ سے، باقی صوبوں کے برابر، یعنی ہم بھی ایک صوبہ ہیں۔ اور آخر پہ وہ کلپ آپ غور سے سنیں، اس میں ان سے بہتر کردار پاکستانیوں کا ہے۔ وہ جو کوئی آدمی بول رہا ہے اس کمیٹی میں سے، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ اس کو کہہ رہا ہے آپ سے 1 سال پہلے ہم پاکستانی بن گئے تھے۔ تو یہ ادھر بھی اور ادھر بھی جو ہے یہ لا کے لوگوں کو تو یہ ان کا حق دبانے کی کوشش کرو۔ کس نے اس کو کہا کہ 400 میگا واٹ بجلی ہم مفت مانگ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکہ تم نے ڈالا ہوا ہے اس ڈاکے میں سے 1% تو ہمیں دے دو یار۔ تم کھربوں روپے کی جو ہے وہ بجلی لوٹ کے لے کے جا رہے ہو، یہاں سے پانی یہاں سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہو، یہاں دندناتے پھرتے ہو ہر وسیلے کے اوپر، تو اس میں سے 400 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ آج تم صرف کوٹلی شہر میں جو بل تقسیم کیے گئے ہیں وہ 1 ارب 39 کروڑ روپے کے بل ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا فگر آپ کو بتا رہا ہوں، 1 ارب 39 کروڑ روپے کے بل صرف کوٹلی شہر میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں کوٹلی کی عوام کو کہ اس میں سے صرف 19 کروڑ کے بل جمع ہوئے ہیں، باقی لوگوں نے ان کے منہ پہ مارے ہیں۔ پونچھ اور بلندری میں، مظفر آباد میں، میرپور بھمبر میں لوگوں نے ان کے منہ پہ ان کے بل مارے ہیں۔ اور یہ اس لیے مارے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری تبلیغ کی وجہ سے نہیں مارے ہیں۔ یہ بل ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ کون 30,000 روپے کا بل ادا کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتائے کہ میں یہ بل ادا کر سکتا ہوں، 30,000 35,000 40,000 50,000 کا بل جو ہے، 1 لاکھ کا بل میں کیسے ادا کروں گا؟ میں ایک دفعہ اپنی کوئی بکری بیچ کے یا کوئی زیور بیچ کے ایک بل تو دے سکتا ہوں، لیکن اگلے مہینے میں کیا کروں گا؟ اور اوپر سے پیٹرول، اوپر سے آٹا، اوپر سے اشیاء خورد و نوش، اوپر سے تعلیم، روزگار، صحت، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے ہمیں مفت دی ہوئی ہے؟ کوئی ایک چیز یہ اسٹیٹ بنا دے، بتا دے۔ اور یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا جواز کھو چکے ہو، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا جو سوشل کنٹریکٹ ہے، جو عمرانی معاہدہ ہے، تم نے اس کو برے طریقے سے وائلیٹ کیا۔ تم نے اس کو پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھا ہے۔ ہم سے پیسے لے کے تم اپنے لگژری دفاتر، اپنی عیاشیاں، اپنی پنشنیں، اپنی تنخواہیں اور اپنے جو ہے وہ ٹاؤٹوں کو نواز رہے ہو۔ تم عوام پہ کچھ خرچ نہیں کر رہے ہو ان ٹیکسوں سے۔ 35% پراپرٹی ٹیکس ہے، یعنی اگر میں 1 کروڑ روپے کی زمین خریدوں تو مجھے اس پہ 35 لاکھ روپیہ ان چوروں کو ٹیکس دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میں یہ ٹیکس کیوں دوں؟ کس لیے دوں؟ کیا تم مجھے وہاں پہ روڈ دے رہے ہو؟ کیا تم مجھے پانی دے رہے ہو؟ گیس پائپ لائن دے رہے ہو؟ وہاں پر مجھے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہو؟ مجھے ایمرجنسی ایگزٹ لگا کے دے رہے ہو؟ مجھے ایمبولینس کی سہولت دے رہے ہو؟ فائر بریگیڈ کی سہولت دے رہے ہو؟ تم اس پلاٹ پہ مجھے کیا دے رہے ہو کہ میں تمہاری پیٹوں میں 35 لاکھ روپیہ 1 کروڑ پہ بھروں؟ اور کیوں بھروں؟ اور اسی طرح ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک معاہدے میں ہیں۔ تمہاری شکلیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم تمہیں لیڈر کہہ سکیں، ہم تمہیں وزیر مانیں، وزیر اعظم مانیں اور تمہارے گنڈوں اور بدماشوں کی فوج کے احکامات مانتے پھریں۔ یہ ایک معاہدہ ہے، اس لیے مان رہے ہیں۔ ہم ٹیکس دیں گے، ہم اس نظام کو چلائیں گے اور تم جو ہے وہ ان ٹیکسوں کے بدلے میں تعلیم، صحت، علاج، روزگار، سیکیورٹی یہ دو گے۔ یہ ریاست کا فرض ہے بنیادی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس امریکہ میں لیا جاتا ہے، لیکن جا کے دیکھیں آپ کے لوگوں کو کیا فیسلٹیز حاصل ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ گورنمنٹ ان کے لیے کرتی ہے۔ کووڈ کے دوران ٹرمپ جیسے صدر نے اعلان کیا 7 سال بھی اگر کووڈ رہا تو ہر امریکن کو اس کے گھر پہ کھانا بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، پیسے بھی ملیں گے، کمپنسیشن ملے گی۔ یہ حکومتیں ہیں۔ ہمارے ہاں کووڈ آیا تو یہ ٹلوں کو جو ہے وہ ڈنڈے دے کے کسی کونے میں ایک بچوں کو کان پکڑائے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ دکانداروں سے پیسے وصول کر رہے ہیں، پولاڑ پہ بتا لے رہے ہیں گاڑیوں سے، آزاد وطن پہ بتا لے رہے ہیں گاڑیوں سے۔ یہاں کوئی وبا آ جائے،
یا کوئی آفت آ جائے یا یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کسی چیز پہ ایکشن لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگیاں مزید اجیرن ہو جائیں گی، آپ سے رشوت لی جائے گی، آپ سے جگہ جگہ روک کر 2-2 ٹکے کے سپاہی جو ہیں وہ آپ کی جیبوں سے پیسے نکالیں گے، آپ پہ جعلی مقدمے بنائیں گے، آپ کو دوست دندریاں جو ہے وہ کریں گے اور کھڑپینچ پھر جا کے آپ کو آزاد کروائیں گے، آپ کی ضمانتیں دیں گے۔ یعنی یہ ایسا ملک ہے اور ایسی ریاست ہے جہاں قدرتی آفت کا مطلب بھی یہ ہے کہ ریاست ایک اور عذاب آپ کے سامنے لے کر آ جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے 75 سالوں میں ہمیں دیے۔ کوئی ایک لیڈر بھی ان میں ایسا نہیں ہے جو صاحب کردار ہو، جس کو عوام کا درد ہو۔ کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے اور یہاں کوئی جماعت نہیں ہے۔ اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کس جماعت کا؟ کوئی بتا دے مجھے اس کی جماعت کون سی ہے، وہ خود بتا دے لوگوں کو کہ وہ کس پارٹی کا وزیر اعظم ہے۔ سپیکر جو ہے وہ پیپل پارٹی کا ہے، صدر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ فارورڈ بلاک کا ہے، وزیر جو ہے کوئی مسلم کانفرنس کا ہے، کوئی کافر کانفرنس کا ہے، کوئی یہودی کانفرنس کا ہے۔ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس جماعت کے ہیں۔ آپ کس سے پوچھیں گے؟ جماعتیں جو ہیں وہ اپنا منشور دیتی ہیں، وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہم یہ کریں گے، اور اگر آپ کی توقعات پہ پورا نہ اترے تو پھر آپ بے شک اگلی دفعہ ہمیں ووٹ نہ دینا۔ ہم کس جماعت کو اگلی دفعہ ووٹ نہ دیں؟ ہم نے نیازی صاحب کو مسلم کانفرنس میں پالا، نکلے جا کے پی ٹی آئی سے، اب پتہ نہیں اگلی دفعہ کہاں سے نکلیں گے۔ ہم نے برسٹل کو مسلم کانفرنس میں دیکھا، وہ 8 جماعتیں گزرتا ہوا، اب پتہ نہیں کس پارٹی میں ہے۔ یہ ایک الیکشن ایک پارٹی سے لڑتے ہیں، دوسرا الیکشن دوسری پارٹی سے لڑتے ہیں، تیسرا الیکشن تیسری پارٹی سے لڑتے ہیں۔ اس طرح کے بد کردار اور بے ضمیر لوگوں کا جن کا کوئی معیار نہیں ہے، جن کا کوئی اخلاقی سیاسی جمہوری معیار نہیں ہے، ان سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے کوئی خیر کی خبر لائیں گے یا یہ آپ کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور اب اس تحریک کے نتیجے میں آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے، اس ڈکیتی کے خلاف، اس ظلم و جبر کے خلاف، اس قبضے کے خلاف، اس بربریت کے خلاف جو ہے عوام نے اپنا ریفرنڈم دیا ہے۔ مظفر آباد میں کل عوام نے تمہیں بتایا ہے تمہارے یہ جو جی او سی مری اور تمہارے یہ جو ایجنسیوں کے بگوڑے یہاں پہ سڑکوں پہ پھرتے ہیں انجمن تاجرہ کے پاس، سیاسی لیڈروں کے پاس، اور ان کو ڈراتے اور ان کو دمکاتے ہیں، اور تمہارے یہ برادریوں کے کھڑپینچ کوئی کام نہیں ہے۔ کل مظفر آباد میں کوئی برادری نہیں تھی، کل مظفر آباد میں کوئی پارٹی نہیں تھی، وہاں پہ لوگ تھے، وہاں پہ عوام تھی، اور وہ تمہارے منہ پہ اتنا بڑا جوتا تھا کہ اگر تمہیں غیرت ہو تو تم شام سے پہلے اسمبلی سے استعفے دے کے گھروں کو دفع ہو جاؤ، یا چلے جاؤ ادھر جدھر تمہاری جو ہے وہ کعبہ و قبلہ اور تمہاری منزل ہے، وہاں پہ جاؤ اور کاکڑوں کے ساتھ ککڑ بن کے وہاں پہ بیٹھو۔ اور 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پنچ ڈویژن اور میرپور ڈویژن بھی تمہاری اس اسمبلی پر، تمہارے ان قوانین پر، تمہارے ان ٹیکسوں پر اور تمہاری اس پالیسی پر عدم اعتماد کا اظہار کرے گی۔ اگر غیرت ہوئی تو پھر عوام میں نہ آنا، اگر غیرت ہوئی تو پھر ادھر کا رخ نہ کرنا، استعفے دینا، چونکہ مہذب ملکوں میں یہ رواج ہے، یہ تہذیب کی علامت ہے، یہ جمہوریت کا جو ہے یہ حسن ہے کہ جب لوگ عدم اعتماد کریں تو چھٹی لے کے گھر چلے جاؤ اور اگلی دفعہ پھر اعتماد لے کے لوگوں کا واپس آؤ۔ لوگوں نے آزاد کشمیر نے تمہارے اوپر عدم اعتماد کیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ بچوں سے، آپ خواتین سے، آپ بوڑھوں سے، آپ بھائیوں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا، بڑے عرصے کے بعد ایک موقع دیا ہے، بڑی جدوجہد کے بعد اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم نہیں بیچیں گے، کوئی لیڈر، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی ایکشن کمیٹی کے رہنما کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کا سودا لگا سکے، وہ تحریک کا سودا لگا سکے، وہ اپنے مطالبات پہ کوئی کمپرومائز کر سکے۔ اور یہ جرت اور یہ طاقت جو دیں گے آپ، وہ آپ دیں گے اگر آپ کھڑے رہیں گے۔ اور اس کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے، بہت ہی آسان فارمولہ ہے۔ ہم نے بجلی کے بل جمع نہیں کروانے، کسی کی جرت نہیں ہے وہ آپ کے گھر سے آکے زبردستی آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو جمع کروائے۔ یہ بل ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کے راستے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے مظلوموں کا ساتھ دینا ہے۔
کوئی آدمی آزاد کشمیر کا ان غریبوں کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں. ہم دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر روز ایسے بندے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، مانگنے والے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، اور خدا کی قسم روتے ہیں وہ لوگ کہ جی ہم تو گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے، ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، اب یہ اتنے ظالمانہ بل اور اوپر سے اتنا مہنگا آٹا یہ ہم کہاں سے خریدیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس پیسے کو ان کی جیبوں میں جانے سے ہم روک سکتے ہیں. یہ کوئی سول نافرمانی والی بات نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جی آپ قانون کا احترام نہیں کرتے، کون سا قانون؟ کس کے لیے قانون؟ ہمارے لیے کون سا قانون ہے؟ ہمارے لیے کون سا انصاف کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ قانون کا احترام کریں؟ اور قانون کا مطلب یہ ہو کہ تمہارے جو ہے وہ بیوروکریٹ، تمہارے ایس ڈی ایم، تمہارے پٹواری سے لے کر ایس ڈی ایم تو بہت بڑی بلا ہے نا جی. ایس ڈی ایم کے پاس تو اتنے اختیار ہیں کہ وہ پھونک مار کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال سکتا ہے. ان کے پٹواریوں کے جو ٹھاٹ باٹ ہیں، اگر آپ وہ دیکھ لیں، ان کی دولت، ان کا حرام کا پیسہ، ان کی جائیدادیں، اگر وہ کوئی کنسیڈر کرنا شروع کرے تو آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ ایک 20,000 25,000 تنخواہ لینے والا آدمی 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑی کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس میں پیٹرول کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے بنگلے اور اتنی بڑی کوٹھیاں کیسے بنا سکتا ہے؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آزاد کشمیر کی یہ جو لونی لنگڑی گورنمنٹ ہے، اس کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان ڈی سیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ان ایس ڈی ایم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر مزید بوجھ ہے. یہ دفتر، ان کے بغیر ہم نظام چلا سکتے ہیں، ان کے بغیر ہم زیادہ پیار محبت سے رہ سکتے ہیں اور اپنے وسائل جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور آپ کی وساطت سے جہاں جہاں تک یہ بات سنی جا رہی ہے، یہ طریقہ جو بل نہ جمع کرنے والا طریقہ ہے، یہ ان چوروں کے پیٹوں پر لاٹ مارے گا. کوئی بھی آپ کو ورگلانے کی کوشش کرے، فلاں ٹیکس معاف کر دیا، فلاں ٹیکس معاف، یہ 4 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے اور ہر سال یہ یہی ڈرامہ کرتے ہیں. اور کچھ ٹاؤٹ جو ہے وہ مل کر سودے بازی کر کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی وہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اس دفعہ قسطیں کروا لیں، فلانا ٹیکس معاف ہو گیا ہے، فلانا ٹیکس معاف ہو گیا ہے. یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا ہے. یہ کسی بھی ماہر قانون سے آپ پوچھ لیں، کسی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں، یہاں پہ پاکستان کا ہر ٹیکس ناجائز ہے. یہاں پہ پاکستان کے قوانین کا، دہشت گردی کا، فوجی عدالتوں کا، عوام کے ساتھ جو ہے وہ مجرمانہ رویہ رکھنے والا ہر قانون ناجائز ہے اور غیر قانونی ہے. یہاں کے قانوندان جو ہیں، یہاں کے جو وکلاء ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو چیلنج کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارے کا جو رخ ہے وہ رخ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کی طرف، یعنی 5 اگست 2019 کے بعد ان دونوں ملکوں نے، ہندوستان نے جبر کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اب یہ علاقہ جو ہے اس میں آزادی کی تحریک نہیں چلے گی، اور پاکستان نے سرنڈر کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ تحریک اب نہیں چلے گی. اپنا اپنا دونوں کا سٹائل ہے، وہ جبر کرتا آیا ہے، یہ اپنی تاریخ میں سرنڈر کرتے آئے. اور انہوں نے لوگوں کو بلا کے، لیڈروں کو بلا کے اور ان کو کہا ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، ہماری فوج کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری فوج ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے میں مصروف ہے، ہماری فوج سیاست کرنے میں مصروف ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جنگ لڑ سکے. اور جس انڈیا کے خلاف 75 سال سے ہمیں بتاتے تھے لال قلعہ پہ جھنڈا لہرائیں گے اور دہلی میں یہ کریں گے اور اس کو بکھرتا دیکھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، آج اس سے خفیہ طور پر دوستی کی پیلیں بڑھائی جا رہی ہیں. آج کہا جا رہا ہے کہ مل بیٹھ کے اس کو ایک مستقل سرحد بناتے ہیں. یہ جو 33 نوٹ والا معاملہ ہے یا یہ جو بٹل منڈول مینڈلا والا آگے ناتر والا معاملہ ہے، یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے. آج ہمیں بتا رہے ہیں جی گوگل نے یہ لائن ڈرا کر دی ہے، گوگل نے یہ بتا دیا ہے یہ انڈیا کے علاقے ہیں اور یہ پاکستان کے علاقے ہیں. گوگل تو چلا ہی ہندوستان رہا ہے. گوگل کی جو تمام ایڈمنسٹریشن، تمام بڑے اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ سارے انڈین ہیں. کل وہ پاکستان کو بتائیں گے کہ یہ بھی ہندوستان ہے جو کہ تھا بھی ماضی میں ہے. تو کل تم یہ سرنڈر کرو گے اس کو بھی کہ گوگل نے بتا دیا ہے تو یہ پاکستان کا جو ہے وہ ہندوستان کا علاقہ ہو گیا ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ
ایک گاؤں یا دو گاؤں کا معاملہ ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ بات طے کی گئی ہے کہ اس ریاست کو جو ہے وہ باقاعدہ سے تقسیم کر دیا جائے، اور اس میں امتیاز جنگی سمیت، اس میں یاسین ملک سمیت، اس میں مقبول بٹ سمیت ہزاروں لاکھوں جو قربانیاں ہیں 47 سے آج تک، جو خاندان تقسیم ہیں، جو ہجرتیں ہیں، ان سب کے اوپر پانی پھیر کے جبر کے ذریعے ہمیں پاکستانی اور ہندوستانی بنایا جائے، یہ منصوبہ ہے۔ اور اس تحریک کے اندر سے انہوں نے یہ سمیل کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو آزادی پسند ہے، عوام ان کے نزدیک آ رہے ہیں، عوام ان کی بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب بریگیڈیئر کوٹلی کے دفتر میں بھی میٹنگ ہو رہی ہے، اب جی او سی کے مظفر آباد بریگیڈ میں، میرپور بریگیڈ میں تمام ٹاؤٹوں کو اور کاسا لیسوں کو اور چمچوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے اس تحریک کو روکیں، پہیا جام نہیں ہونا چاہیے، شٹر ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اگر نہیں افورڈ کر سکتے ہو تو اتنی بڑی فوج کس لیے پالی ہوئی ہے؟ نہیں افورڈ کر سکتے ہو تو کرپٹ لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دیتے ہو؟ نہیں افورڈ کر سکتے ہو تو یہ ملک قائم رکھنے کا جواز کیا ہے؟ اسمبلی میں تحریک پیش کرو، واپس ہندوستان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 75 سال کے بعد جرمنی بھی تو تقسیم ہو کے اکٹھا ہو گیا تھا۔ نہیں چلا سکتے ہو اگر اس ملک کو۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کسی نے، پاکستانی نے ایک فنی کلپ بنایا ہوا تھا، انگریز کے پاس فائل لے کے جا رہا ہے، اس کو کہتا ہے جناب آپ نے دیا تھا، ہم نہیں چلا سکے، آپ یہ پلیز مہربانی کر کے واپس لے لیں۔ یعنی ان کی پوزیشن اب یہ ہے، یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ اور وزیر اعظم کیا کہتا ہے؟ آج صبح بجلی کے بلوں کا معاملہ آئی ایم ایف کی مرضی سے اور ان سے بات چیت کر کے اور ان کے مشورے سے حل کریں گے۔ یعنی یہ ملک جو ہے جس سے لڑ رہے تھے، انہوں نے پرسوں چاند پہ جا کے تو اپنا ڈیرا لگایا۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ چاند کے ایسے حصے میں چلے گئے جہاں پوری دنیا کوئی نہیں گئی، اور انہوں نے 25 ارب ڈالر خرچ کیے، اور 1250 ارب ڈالر جس دن لینڈنگ ہوئی اسی دن دنیا نے ان کو دے دیے، انہوں نے کمائے، اور انہوں نے دنیا کو بتایا جی انڈیا اب دنیا کی تیسری بڑی طاقت بن رہی ہے اور اتنی بڑی سپر پاور بن گئی ہے، چاند پہ ڈیرے لگا لیے۔ ان کا ادارہ 1961 میں بنا جس کو سپارکو کہتے ہیں، اور ان کا ادارہ جو ہے 1968 میں بنا جو IRSO یا ISRO ہے، جو انڈیا کا سپیس ریسرچ آرگنائزیشن ہے، وہ ان سے 7 سال بعد میں بنا۔ یہ آج جو ہے وہ موسم کا درست حال بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا سربراہ ریٹائرڈ جنرل، دوسرا سربراہ ریٹائرڈ جنرل، تیسرا سربراہ ریٹائرڈ جنرل، چوتھا سربراہ ریٹائرڈ جنرل۔ یعنی جو خلائی تحقیق کا ادارہ ہے جس میں سائنسدانوں کو ہونا چاہیے، اس کے اوپر پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اسمبلی ہے جس میں پالیٹیشنز کو ہونا چاہیے، اس میں پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کاروبار ہے جس میں سرمایہ داروں اور بزنس مینوں کو ہونا چاہیے، اس پہ پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو زمینیں ہیں جن پہ کسانوں کو ہونا چاہیے، اس پہ پاکستان کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کشمیریوں نے کیا کیا ہے؟ ڈاکٹر توقیر گیلانی اور منظور پشتین اور پتہ نہیں فلانا، یہ جی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں، یہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ ہٹ لسٹ پہ ہم نہیں ہیں، ہٹ لسٹ پہ یہ معصوم لوگ ہیں تمہاری ہٹ لسٹ پہ، جن کو تم 75 سالوں سے فتح کرتے جا رہے ہیں، 75 سالوں سے جن کا تم نے جینا حرام کیا ہوا۔ اب بھی خدا کا خوف کرو، اب بھی یہ سبق حاصل کر لو، ورنہ اگلے آنے والے دنوں میں نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ انتظامیہ یہ پوسٹیں لگوا رہی ہے، کبھی محکمہ اطلاعات کے نام سے جھوٹی پوسٹیں، کبھی ایکشن کمیٹیوں کی طرف سے اس طرح کی جھوٹی پوسٹیں جو ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کروا رہی ہے۔ کل بھی جو مظفر آباد میں جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی وہ انہوں نے کروانے کی کوشش کی۔ تو ایکشن کمیٹیوں کا، ان کے ساتھ انجمن تاجران کا، اور اس تحریک میں جو لوگ شامل ہیں ان کا آپ سے مطالبہ ہے، آپ نے پرامن طور پر باہر نکلنا ہے، بازار بند رکھنے ہیں، رضاکارانہ طور پر ٹرانسپورٹ بند رکھنی ہے۔ نہیں کوئی رکھنا چاہ رہا، ہم زبردستی نہیں کروائیں گے۔ اگر کوئی سڑک پہ آنا چاہتا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اسے یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ عرصہ ہو گیا ہے مجھے منڈول میں آتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے، کبھی ہم نے آپ سے ووٹ نہیں مانگا ہے، کبھی ہم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا ہے، یہ بھی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے گلے میں ہار ڈالیں اور ہماری تعریف و توصیف کریں۔ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں،
وہ جنگ جو ابتدائے آفرینش سے حق پرستوں کی اور ظالموں کے درمیان جاری ہے، ہم اس جنگ کا ایک تسلسل ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے آزادی دیکھ پاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کامیابیاں دیکھ پاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن ہم اس رستے پہ چلتے رہیں گے۔ آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے حقوق کے لیے آپ متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، اختلاف رائے رکھنے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، 53 کو چھوڑ کر باقی سب آپ کے ساتھی ہیں، یہ تعبیر صاحب بھی آپ کے ساتھی ہیں، یہ باسی صاحب بھی آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ میں سے لوگ ہیں، یہ کوئی وہ کلاس نہیں ہے جو آپ کے سمجھوتے لگاتی ہے اور آپ کو بیچتی ہے، یہ آپ نے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں، یہ بیچارے خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ واللہ میں نے کوٹلی میں نمائندوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں، ہم کیا منہ لے کے لوگوں کے پاس ہیں، ہم نے تو بڑے دعوے کیے تھے کہ ہمیں منتخب کرنا، ہم آپ کے مسائل جو ہے وہ ڈور سٹیپ پر حاصل کریں گے۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی بجٹ ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی اختیار ہے، تو یہ بھی آپ کی طرح ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ اب سارے لوگ متحد ہو جائیں اور جو ایکشن کمیٹیاں ہیں وہ لوگوں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ اگر کوئی صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستہ کھلا ہوا رکھیں گے تو وہ گھر آئے گا، اگر دروازہ بند ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ باہر سے ہی واپس چلا جائے اور وہ آپ کے ساتھ ملنے نہ پائے۔ تو ختم میں اس بات پہ کروں گا، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر تشریف لائے، ہماری باتیں جن میں آپ کے لیے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہر کوئی منصوبے کا افتتاح نہیں ہے، کوئی ٹینکی کوئی چیز کوئی سڑک ہم نہیں آپ کو دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ ہماری باتیں سننے آتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ بس عظیم لوگوں، یہ جو تحریک ہے یہ اب رکنی نہیں چاہیے، اگر یہ رکے گی تو یہ عوام کی وجہ سے رکے گی، یہ لیڈروں کی وجہ سے رکے گی نہیں، اس لیے کہ لیڈر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بجلی کے بل نہیں جمع کرانے ہیں، 5 سپٹمبر کو ہڑتال کرنی ہے اور اس کے بعد ایکشن کمیٹیوں کے جتنے بھی اجلاس ہوں گے جمہوری طریقوں سے ہوتے ہیں، وہ اجلاس سب لوگ اس میں رائے دیتے ہیں، پورے آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹیاں، تاجروں کے نمائندے، سول سوسائٹی کے نمائندے، بار کونسل، سٹوڈنٹ، سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور وہ جو بھی نیا عمل دیں گے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات میں عذرائے مذاق بھی میں نے 2-3 دفعہ کہی، لیکن میں اس کو آپ بے شک سنجیدہ سمجھیں یا مذاق سمجھیں، اس تحریک کی طرف سے جو آپ کے لیے تحفہ ہے، اگر آپ قبول کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ قبول کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آئندہ کے بعد بجلی کے بل نہیں ہوں گے، یہ نہیں جمع کرانے ہیں، آپ نہیں جمع کرائیں گے کوئی دنیا کی طاقت نہیں لے سکتی ہے۔